الحمد للہ رب العالمین نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وأصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان وقال اللہ تبارک وتعالی ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ولد له ولد فَلْيُحْسِنْ اسْمَهُ وَأَدَبَهُ فَإِذَا بَلَغَ فَلْيُزَوِّجْهُ فَإِنْ بَلَغَ وَلَمْ يُزَوِّجْهُ وَأَصَابَ اسْمَهُ فَإِنَّمَا اسْمُهُ عَلَى أَبِيهِ أَوْ كَمَا قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آلہ وأصحابہ وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلى آلہ وأصحابہ وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلى آلہ وأصحابہ وبارک وسلم۔ آج کے اس دینی جلسہ کے سبھاپتی صاحب، اپستھت حضرات علماء کرام، نوجوان ساتھیوں، بھائیوں، بزرگوں، دوستوں اور پردے میں بیٹھی ہوئی میری ماؤں اور میری بہنوں، رات کے تقریباً 9:30 بجنے والے ہیں۔ کافی ٹائم سے، سمے سے آپ حضرات بیان سن رہے ہیں۔ ٹھنڈی کا سیزن ہے اور ٹھنڈی لگ بھی رہی ہے۔ آپ حضرات کو میں مبارکبادی پیش کرتا ہوں، دل سے دھنیواد دیتا ہوں کہ آپ لوگوں نے جلسے میں آ کر ٹھنڈی کو برداشت کرتے ہوئے قرآن، حدیث، دین کی باتیں سن رہے ہیں۔ جب یہاں آئے ہیں اور کشٹ اٹھا رہے ہیں، تکلیف برداشت کر رہے ہیں،
تو یہاں سے کچھ لے کر جانے کی نیت کرنی چاہیے۔ ہم آئے ہیں کچھ سیکھ کر، دین کی کچھ باتوں کو لے کر یہاں سے جائیں گے۔ حدیث میں آیا، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان کے ایک صحابی تھے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا ابا ذر لأن تغدو فتعلم آیۃ من کتاب اللہ خیر لک من ان تصلی 100 رکعہ۔ اے ابو ذر، اگر تم 100 رکعت نفل نماز پڑھو گے، جتنا تم کو ثواب ملے گا قرآن کریم کی ایک آیت کا سکھا اگر حاصل کر لیتے ہو، قرآن کی ایک آیت کا علم حاصل کر لیتے ہو، تو 100 رکعت نفل نماز پڑھنے سے بیشی ثواب تم کو اس پر ملے گا۔ آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا ابا ذر لأن تغدو فتعلم بابا من العلم عمل به او لم يعمل خیر من ان تصلی 1000 رکعہ۔ اے ابو ذر، اگر تم دین کا کوئی مسئلہ سیکھ لیتے ہو، کوئی بھی مسئلہ جو پہلے سے نہیں جانتے تھے، ایک مسئلہ اگر تم سیکھ لیتے ہو، اور ایک آدمی 1000 رکعت نفل نماز پڑھتا ہے، 1000 رکعت نفل نماز کا جتنا اس کو ثواب ملے گا، تم اگر دین کا ایک مسئلہ سیکھ لو گے تو 1000 رکعت سے بیشی ثواب تم کو ملے گا۔ اس لیے میری ماؤں اور میری بہنوں، جب آپ اپنے گھر کو چھوڑ کر واعظ میں آئی ہے، سبھا میں آئی ہے، تو قرآن کی کچھ آیتوں کو سیکھ کر یہاں سے جانا ہے، دین کے 2 4 10 20 مسئلے کو سیکھ کر یہاں سے جانا ہے، اور جو باتیں سیکھیں گے، جو باتیں سنیں گے، ان باتوں پر عمل کرنے کی کوشش بھی کرنا ہے، عمل بھی کرنا ہے۔ مجھے آپ حضرات کے سامنے 2 یا تو 3 باتیں بتلانی ہیں۔ پہلی بات، چونکہ آج کا یہ جلسہ، آج کا یہ سبھا مدرسے کا جلسہ ہے، مدرسے کا پروگرام ہے، اس حساب سے آج کے اس یگ میں، اس ٹائم میں مدرسہ کا کتنا اہمیت ہے، اس کا کتنا گرتو ہے، اس کو سمجھنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ مدرسہ کیسے چلانا ہے، مدرسے میں جو اسٹوڈنٹ پڑھنے کے لیے آتے ہیں، اس کے ساتھ ہم کو کیا سلوک اور کیا ویوہار کرنا ہے۔ تو سب سے پہلی بات آپ یاد رکھیے، آج سے 100-150 سال بچر آگے علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ، اردو بڑو کبھی، بڑو شاعر، سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، یہ انہی کا بنایا ہوا ترانہ ہے، اور لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ کا ہی بنایا ہوا یہ ایک کلام ہے، ایک دعا ہے۔ وہ دنیا گھومنے کے لیے گئے، یورپ کنٹری میں پہنچے، بخارا، سمرقند، ازبکستان، تاجکستان کا جو ایریا ہے وہاں پہنچے، اور وہاں سے لوٹ کر جب وہ آئے واپس اپنے دیش میں، تو انہوں نے بڑے مجمع میں
بہت بڑے پروگرام میں لوگوں کے سامنے بیان کیا، انہوں نے اپنے قلم سے لکھا اور تمام مسلمانوں کو یہ کہا کہ اے مسلمانوں، اگر تم کو اپنے دیش میں، اپنے ملک میں دین کو، ایمان کو باقی رکھنا ہے، زندہ رکھنا ہے، تو تم سب کچھ برداشت کر لینا، بھوکا رہنا پڑے بھوکا رہ لینا، اگر تمہارا لائف بہت زیادہ اسٹینڈرڈ نہیں بنا سکتے ہو اس کو بھی برداشت کر لینا، لیکن اللہ کے واسطے اپنے اس دیش میں مدرسے کو ختم ہونا یہ کبھی برداشت مت کرنا، جیسے بھی ہو سکے، جس طریقے سے بھی ہو سکے اپنے دیش میں مدرسے کو بچا کر رکھو، مدرسہ رہے گا اسلام زندہ رہے گا، مسلمان اسلام پر، شریعت پر عمل کرتا رہے گا۔ جس دن اس دیش سے مدرسہ ختم ہو جائے گا اس دن اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ اسلام پر ہم کتنا چل پائیں گے، شریعت کو کتنا مان سکیں گے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، قرآن کی تلاوت، دان خیرات، کتنا ہم اس پر عمل کر سکیں گے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اللہ کا شکر ادا کیجئے، اللہ کا شکر ادا کیجئے کہ آپ جیسے لوگ جس سماج میں رہتے ہیں، گوہاٹی سے بالکل قریب آپ کا یہ علاقہ ہے، بغل میں اتنا بڑا ریلوے اسٹیشن ہے، ایسے ماحول میں آپ حضرات نے مدرسہ بنایا، اور ماشاءاللہ آج سے 3 بچر آگے جب میں اس مدرسے میں آیا تھا اس وقت مدرسے کا کنڈیشن اور آج مدرسے کا کنڈیشن دیکھ کر بڑی خوشی ہو رہی ہے۔ ماشاءاللہ آپ لوگ مدرسے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، مدرسے میں دان خیرات دیتے ہیں، یہاں پڑھنے والے بچوں کی مدد کرتے ہیں، مدرسے میں بلڈنگ بنانے کا خیال کرتے ہیں۔ یہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے، جن کا 2-4 پیسہ قرآن اور حدیث کے نام پر لگ جائے گا، 200-400 روپیے اگر آپ نے قرآن اور حدیث کے سکہ پر لگا دیا، قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ آپ کے عمل کو وزن کروائے گا تو وہاں یہی دان خیرات، یہی ٹاکا پیسہ جو آپ نے مدرسے میں لا کر غریب اسٹوڈنٹ کے لیے دیا تھا، کھانا لا کر دیا تھا، قیامت کے دن نیکی کے پلڑا میں آپ کے اس عمل کو رکھا جائے گا، اور انشاءاللہ آپ کی نیکی کا پلہ جھک جائے گا، ثواب آپ کا بیشی ہو جائے گا اور گناہ کا پلہ اٹھ جائے گا۔ اللہ بلائے گا کہ آؤ اور نام اعمال اپنے رائٹ ہینڈ میں لے لو، دائیں ہاتھ میں لے لو، اور جس کو داہنے ہاتھ میں نام اعمال مل جائے تو اس کا بیڑا پار ہو گیا، وہ سیدھا جنت میں پہنچ جائے گا۔ میرے بھائیوں، مدرسے میں آیا کرو، مدرسے میں آ کر دیکھو کیا ہوتا ہے، مدرسے میں آ کر دیکھیے کس چیز کی ضرورت ہے، مدرسے سے محبت ہوگی، مدرسے کے اسٹوڈنٹ سے محبت ہوگی، نبی کے مہمان ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث ہیں۔ لکھنؤ میں مشہور مدرسہ ہے دارالعلوم ندوۃ العلماء، ہندوستان میں جو بڑے بڑے مشہور مدرسے ہیں ان میں سے ایک ندوۃ العلماء ہے۔ وہاں ندوہ کے لکھنؤ کے ایک بڑے عالم حضرت مولانا سجاد نعمانی صاحب دامت برکاتہم، انہوں نے اپنا ایک گھٹنا لکھا کہ جس ٹائم میں وہ پڑھتے تھے، اسٹوڈنٹ تھے، وہ ایک دن مدرسہ پڑھنے کے لیے آیا، آ کر انہوں نے دیکھا کہ گیٹ کے سامنے ایک لنگڑا آدمی ہے، دونوں پیر نہیں ہے، ایک لکڑی کی گاڑی ہے، کاٹ کا تختہ کی گاڑی ہے، نیچے چکا لگا ہوا ہے، پہیا لگا ہوا ہے، ہاتھ میں کوئی دوسرا لوہا پکڑ کر اور اس کو زور سے ہاتھ زمین پر رکھتا تو گاڑی تھوڑی آگے چلتی تھی۔
تو وہ لنگڑا آدمی دارالعلوم ندوۃ العلماء کے گیٹ پر آ کر اور آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ تک اندر میں جو بچے پڑھتے تھے، جو ٹیچرز وہاں پڑھاتے تھے، ان کو دیکھتے تھے، اور پھر کچھ دیر کے بعد گھر لوٹ کر چلے جاتے تھے۔ مولانا سجاد نعمانی صاحب دامت برکاتہم کہتے ہیں میرے دل میں خیال آیا کہ شاید یہ کوئی غریب دکھیا لاچار آدمی ہے، اس کو مدد کی ضرورت ہے۔ انہوں نے ایک دن اپنی امی سے کچھ پیسہ مانگا اور وہ پیسہ لے کر آئے اس آدمی کو بھیک دینے کے لیے۔ وہ لنگڑا آدمی، اس نے کہا، لاچار آدمی، اس نے کہا کہ بابا میں کوئی بھیکاری نہیں ہوں، میں بھیک مانگنے کے لیے یہاں نہیں آتا ہوں۔ آج سے 50-60 سال پہلے کی بات، انہوں نے کہا کہ میں کاغذ کا ڈونگا بناتا ہوں، میری وائف کاغذ کا ڈونگا بناتی ہے، پہلے اسی میں سامان بھر کے دیا جاتا تھا۔ آج بھی بیکری وغیرہ میں جاتے ہیں تو گرم گرم پیٹیس جو دیتے ہیں تو کاغذ کے ڈونگا ہی میں دیتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ میں اپنا پیٹ اسی سے بھر لیتا ہوں، فیملی کا خرچہ اس سے نکل جاتا ہے، میں یہاں بھیک مانگنے کے لیے نہ آیا تھا نہ آیا ہوں۔ پھر آپ یہاں کیوں آتے ہیں روزانہ؟ مولانا نے پوچھا تو انہوں نے یہ کہا، انہوں نے جو کہا اس کو دھیان سے سنیے، انہوں نے یہ کہا کہ میں نے تبلیغی جماعت کے لوگوں سے سنا تھا کہ مدرسے میں پڑھنے والے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان ہوتے ہیں، نبی کے یہ وارث ہوتے ہیں، اور جو اللہ کے رسول کے مہمان سے محبت کرے گا، نبی کے وارث سے جو محبت کرے گا، اس کے دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا ہوگی۔ اور حدیث میں آیا ہے المرء مع من احب، کہ مرنے کے بعد انسان کا ٹھکانہ اس کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ دنیا میں وہ محبت کرتا تھا۔ اگر آپ نیک لوگوں سے محبت کرتے ہیں تو نیک لوگ جب جنت میں جائیں گے انشاءاللہ آپ کو بھی جنت میں جگہ ملے گی۔ خدا نخواستہ آپ کا سمپرک، آپ کی دوستی، آپ کا تعلق، آپ کا کنیکشن کسی چور کے ساتھ ہے، کسی ڈکیت کے ساتھ ہے، کسی بدماش کے ساتھ ہے، جوا کھیلنے والے، موت کھانے والے کے ساتھ اگر پکی آپ کی دوستی ہے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، جب قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے لیے جہنم کا فیصلہ کرے گا، ایسا نہ ہو کہ اس کے ساتھ دوستی رکھنے کی وجہ سے دوست کو بھی جہنم میں جانا پڑ جائے۔ تو اس آدمی نے کہا کہ میں نبی کی محبت اپنے دل میں پیدا کرنے کے لیے روزانہ یہاں آتا ہوں۔ نبی جی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم اپنے آنکھ سے تو دیکھ نہیں سکتے، وہ تو دنیا میں موجود نہیں ہے، ہم ان کو دیکھ نہیں سکتے، تو کم سے کم ان کے وارث کو اور ان کے مہمان کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں۔ مولانا سجاد نعمانی صاحب کہتے ہیں کہ میں نے دارالعلوم ندوۃ العلماء کے بڑے بڑے ٹیچرز کو جا کر یہ بتلایا کہ یہ آدمی اس کام کے لیے آتا ہے، تو وہاں کے جتنے ٹیچرز تھے سب نے تمام اسٹوڈنٹس کو مسجد میں جمع کیا، ٹیچر لوگ مسجد میں جمع ہوئے، اور اس کے بعد اس آدمی کو جو بیچارہ لولا لنگڑا تھا، چل نہیں سکتا تھا، ان کو مسجد میں بلا کر لایا، اور بڑے بڑے بزرگ وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے بڑے محدث اور عالم بیٹھے ہوئے ہیں، سب نے ان سے کہا کہ آپ ہمارے محترم ہیں، آپ ہمارے سر کے تاج کے مانند ہیں، آج آپ کو دعا کرنا ہے اور ہم لوگ آمین کہیں گے۔ ایک جاہل ان پڑھ لولا لنگڑا آدمی، کچھ پڑھنا نہیں جانتا، اور علماء سارے کے سارے علماء جمع ہو کر کہہ رہے ہیں کہ دعا آپ کو کرنا ہے، ہم آمین کہیں گے۔ انہوں نے کہا کہ یہ الٹا کام کیسے ہوگا، دعا تو آپ لوگ کیجئے، میں آمین کہوں گا۔ سارے کے سارے علماء نے کہا کہ نہیں، آپ جس نیت سے یہاں آتے ہیں، جو ارادہ کر کے یہاں آتے ہیں، یہ بڑی مبارک نیت اور ارادہ ہے، بہت بڑا اخلاص والا عمل ہے، لہذا آج دعا آپ کیجئے اور ہم لوگ آپ کی دعا پر آمین کہیں گے۔
میرے بھائیوں، ہمارے اور آپ کے دل میں بھی مدرسے کی محبت، مدرسے میں پڑھنے والے اسٹوڈنٹ کی محبت، مدرسے میں پڑھانے والے عالم علماء کی محبت ہونی چاہیے۔ یہ محبت اگر ہمارے دل میں پیدا ہو جائے تو حدیث کی روشنی میں ہم کو کیا ملے گا؟ ابن ماجہ شریف کی ایک روایت ہے، ایک حدیث ہے، دھیان سے سنیے گا میری ماؤں اور میری بہنوں، آپ لوگ بھی سنیے۔ حدیث میں آیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن جب جنتی کے لیے جنت کا فیصلہ اور جہنمی کے لیے جہنم کا فیصلہ ہو جائے گا تو جن کے لیے جہنم کا فیصلہ ہوگا وہ لائن لگا کر کھڑے ہوں گے اور فرشتہ ایک ایک کر کے ان کو جہنم میں لے کر جائیں گے۔ اسی ٹائم میں سامنے سے کچھ جنتی لوگ گزریں گے، وہ جو جہنمی لائن لگا کر کھڑے ہیں ان میں سے ایک شخص پکارے گا، یا اخ، اے میرے بھائی، اے میرے بھائی، اما تعرفونی، کیا تم مجھ کو نہیں پہچانتے ہو؟ تم مجھ کو نہیں پہچان رہے ہو میں کون ہوں؟ وہ جنتی کہے گا کہ بھائی تم کون ہو؟ کیا نام ہے؟ باپ کا نام کیا ہے؟ کس کے لڑکے ہو؟ میں تم کو کیسے جانوں؟ تم مجھ کو کیسے جانو؟ نوجوانوں دھیان سے سنو، وہ بیچارہ جہنمی جن کے لیے جہنم کا فیصلہ ہو چکا ہوگا وہ کہے گا کہ ارے آپ کو یاد نہیں، سقیتک شربتا، میں نے آپ کو شربت پلایا تھا، میں نے آپ کو کولڈ ڈرنک پلایا تھا، آپ میرے گھر میں آئے تھے، گرمی کا سیزن تھا، میں نے آپ کو ٹھنڈا پانی پیش کیا تھا، ٹھنڈا پانی میں نے آپ کو پینے کے لیے دیا تھا۔ کوئی کہے گا وَهَبْتُ لَكَ وُضُوءً، میں نے تم کو وضو کا پانی دیا تھا۔ مولانا صاحب میرے گھر میں آپ کی دعوت تھی، آپ کھانے کے لیے آئے اور یہاں آ کر آپ کو قرآن پڑھنا تھا یا مسجد میں اذان ہو گئی نماز کے لیے جانا تھا، آپ کا وضو نہیں تھا تو آپ نے مجھ سے کہا کہ بیٹا ذرا پانی لا کر دے دو۔ حاجی صاحب آپ میرے گھر میں آئے تھے، فلاں صاحب مربی صاحب آپ میرے گھر میں آئے تھے، آپ تو پکے سچے نمازی تھے، میں پانچوں وقت پابندی سے نماز نہیں پڑھ سکتا تھا، جماعت میں جا کر مسجد میں جماعت سے نماز نہیں پڑھ سکتا تھا، آپ میرے گھر میں آئے تھے، میں نے آپ کو شربت بھی پلایا تھا، آپ کو وضو کی ضرورت تھی، میں نے آپ کے لیے وضو کا پانی بھی رکھا تھا۔ وہ کہے گا ہاں اب تو میں نے تم کو پہچان لیا، تم تو ہمارے ہی محلے کے ہو، میں تو تمہارے محلے کا، جس محلے میں مدرسہ تھا اسی محلے کے تم ہو، اور اسی محلے کے مدرسے کا میں استاد ہوں، اسی محلے کا میں حاجی صاحب ہوں، اسی محلے کا میں شیخ صاحب ہوں، بتاؤ تم کو کیا کہنا ہے، تم نے مجھ کو آواز کیوں دی؟ تو وہ بیچارہ جہنمی کہے گا کہ آپ تو دیکھ رہے ہیں نعوذ باللہ اللہ نے ہم لوگوں کے لیے جہنم کا فیصلہ کر دیا، ہم لائن میں کھڑے ہیں، فرشتہ ایک ایک کر کے ہم کو جہنم میں لے کر چلا جائے گا، اور آپ کے لیے اللہ نے جنت کا فیصلہ کیا، آپ تو جنتی آدمی ہیں، آپ سے ایک ریکویسٹ ہے، ایک درخواست ہے، پوری زندگی میں نے کبھی آپ کو شاید کچھ نہیں کہا تھا، آج میں آپ سے ایک درخواست اور ریکویسٹ کر رہا ہوں، آپ جنتی آدمی ہیں، آپ اللہ سے سفارش کیجئے، اللہ سے آپ سفارش کیجئے۔ حدیث میں آیا فَيَشْفَعُ لَهُ، وہ جنتی آدمی اس جہنمی کے لیے سفارش کرے گا، اللہ سے کہے گا اے اللہ یہ دنیا میں عالم علماء کی خدمت کرتا تھا، اے اللہ یہ حاجی صاحب کی خدمت کرتا تھا، اے اللہ یہ شیخ صاحب کو وضو کا پانی لا کر دیتا تھا، اے اللہ یہ بڑے بزرگوں کا احترام اور سمان کرتا تھا، اس کا کیریکٹر بڑا اچھا تھا، اے اللہ اس کے اخلاق عادات بڑے اچھے تھے، تھوڑے عمل میں کچے تھے، عمل میں کبھی کبھی غفلت کوتاہی ہو جاتی تھی، اے اللہ اس غفلت اور کوتاہی کی وجہ سے اس کا پاپ بیشی ہو گیا اور اس کی نیکی کم ہو گئی، اے اللہ آپ نے اس کے لیے جہنم کا نعوذ باللہ فیصلہ کر دیا، اے اللہ آپ نے میرے لیے جنت کا فیصلہ کیا، میں جنتی ہوں آپ کے فضل سے، اے اللہ میں آپ سے ان کے لیے جنت کی سفارش کرتا ہوں، اے اللہ آپ اس کو بھی جنت میں داخل کر دیجئے۔ حدیث میں آتا ہے فَيُدْخِلُهُ الْجَنَّةَ،
اللہ تعالیٰ اس کی سفارش کے کارن، اس جنتی کے سفارش کی وجہ سے اللہ اس جہنمی کو بھی جنت میں داخل کر دے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، عالم علماء سے، نیک لوگوں سے، حاجی صاحب، نمازی، شیخ صاحب جو واقعتاً پکے دیندار لوگ ہیں، ان سے محبت کرو، ان کے ساتھ رشتہ بنا کر رکھو، ان کے ساتھ کنیکشن بنا کر رکھو۔ جب وہ آپ کے گھر میں آ جائے، ہو سکے چائے پلا دیا، ہو سکے تو کھانا کھلا دیا، راستے میں ملے ان کے سلام کرنے سے پہلے آپ سلام کرو، مولانا صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اپنی بھال جیسے بھی آپ پوچھتے ہیں آپ ان سے پوچھو، ان کی خبر لو۔ اگر ایسا کریں گے تو خدا نہ خواستہ قیامت کے دن اگر ہماری نیکی کچھ کم ہو گئی، عالم علماء سے ہم کہیں گے کہ بھائی آپ تو جنتی ہے، حاجی صاحب آپ حج کر کے آئے تھے، اللہ نے آپ کے گناہوں کو معاف کر دیا اور آپ کے لیے جنت کا فیصلہ کر دیا۔ حاجی صاحب میں تو آپ کا سمان کرتا تھا، میں تو آپ کی عزت کرتا تھا، میں تو آپ کی قدر کرتا تھا، حاجی صاحب میرے لیے بھی سفارش کیجئے، انشاءاللہ ان کی سفارش سے ہمارا اور آپ کا بھی بیڑا پار ہو جائے گا۔ اس لیے مدرسے میں پڑھنے والے طلبہ، اسٹوڈنٹ، وہ بیچارے فجر کے وقت اٹھتے ہیں۔ آپ کے مدرسے میں پتہ نہیں کیا سسٹم ہے، لیکن عام طور پہ جہاں جہاں حفظ کی پڑھائی ہوتی ہے، جہاں بچوں کو حافظ بنایا جاتا ہے، وہاں تہجد کے ٹائم میں اسٹوڈنٹ کو اٹھا دیا جاتا ہے۔ حافظ جو بچہ بنتا ہے، خاص کر کے ان کو تہجد کے ٹائم میں اٹھایا جاتا ہے، وہ اٹھ کر 2 رکعت 4 رکعت تہجد کی نماز پڑھتے ہیں، پھر قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، سبق یاد کرتے ہیں، اور فجر سے پہلے، نماز سے پہلے وہ اپنا سبق سناتا ہے، سبق پارا آموختہ، وہ سب پورا دن گویا کہ کم سے کم 16 گھنٹہ وہ قرآن پڑھتا ہے۔ قرآن اس کے ہاتھ میں ہے، جا رہا ہے تو قرآن، آ رہا ہے تو قرآن، زبان سے اگر کچھ نکل رہا ہے تو قرآن کی آیت، سونے میں خواب بھی دیکھتا ہے تو قرآن پڑھتا ہے، قرآن پڑھنے کی آواز ان کی زبان سے آتی ہے۔ بتائیے ان کا تعلق اللہ سے کتنا مضبوط ہوگا؟ ایسے بچے اللہ کے کتنے پیارے ہوں گے، ایسے بچے اللہ کے یہاں کتنا اونچا مقام اور مرتبہ والا ہوگا۔ اس سے ہم اور آپ محبت کریں گے، اس کے ساتھ تعلق رکھیں گے، انشاءاللہ قیامت کے دن جب اللہ اس سے کہے گا بیٹا اقرا ورتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، اللہ کہے گا اے میرے بندہ، بیٹا نہیں، اے میرے بندہ تم قرآن کی تلاوت کر، قرآن کی ایک آیت کو پڑھ اور ایک منزل اوپر چلا جا، ایک سیڑھی اوپر چلا جا، ایک آیت پھر پڑھو، ایک سیڑھی اوپر جاؤ، جہاں جا کر قرآن کی تلاوت ختم ہوگی وہیں جا کر جنت میں تمہاری جگہ اور تمہارا مقام ہوگا۔ جب وہ بچہ جنت میں جائے گا تو انشاءاللہ ہم کو اور آپ کو بھی ساتھ میں لے کر جائے گا۔ میرے نوجوان ساتھیوں، یہ مدرسہ ہے، مدرسے میں قرآن حدیث مسئلے مسائل کا شکھا علم دیا جاتا ہے۔ اب گورنمنٹ نے قانون جو پاس کیا ہے اس کے حساب سے ہر مدرسے میں پہلے سے بھی دیا جاتا تھا اور اب اور مضبوطی حساب سے آپ کے جو جنرل سبجیکٹ ہے اس کا بھی شکھا دیا جاتا ہے، آسامی ہے، سماج ہے، گنیت ہے، انکو یا اسی طرح سے انگریزی ہے، سب پڑھایا جاتا ہے۔ یاد رکھیے میں جب آسام میں آیا تو مجھے آسام میں آنے کے بعد مدرسے کے بچوں کا 2 سسٹم ملا۔ یو پی، بہار، مہاراشٹر اس علاقے میں جائیں گے تو عام طور پہ جتنا مدرسے میں بچہ آتا ہے وہ سب مدرسے میں رہتا ہے، مدرسے میں کھاتا پیتا ہے، کوئی جاگیر سسٹم نہیں ہے۔ لیکن آپ کے آسام میں کوئی مدرسہ ایسا ہے جہاں 100% بورڈنگ کا مدرسہ ہے، کوئی مدرسہ ایسا ہے جہاں 100% جاگیر کا سسٹم ہے، اور کوئی مدرسہ ایسا ہے جہاں کچھ بورڈنگ میں رہتا ہے اور کچھ جاگیر میں جا کر کھاتا ہے۔ میرے دل میں یہ خیال آیا کہ آسام میں یہ جو 2 سسٹم ہے،
کیا حدیث میں اس کا کوئی ثبوت ملتا ہے؟ حدیث میں یہ دونوں سسٹم ملتا ہے یا نہیں ملتا ہے؟ تو ابھی مسلم پرسنل لا بورڈ کے جو پریزیڈنٹ ہے، صدر ہے، حضرت مولانا خالد سیف اللہ صاحب رحمانی دامت برکاتہم، مجھے ان کی کتاب ملی، اس میں انہوں نے لکھا حدیث کے حوالے سے، حدیث کا ریفرنس دے کر انہوں نے لکھا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو صحابہ علم اور سکھا حاصل کرتے تھے، جہاں بیٹھ کر علم حاصل کرتے تھے، اس جگہ کا نام صفہ۔ آج بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کے ساتھ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے ساتھ وہ اونچی سی جگہ بنی ہوئی ہے، جو بھی وہاں جاتا ہے اس پر بیٹھنے کی، عبادت کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو صفہ میں جو صحابہ پڑھتے تھے، ان کا گھر باری تو وہاں نہیں تھا مدینے میں، یا اگر تھا تو بیچارے غریب تھے، کھانے پینے کا ان کے پاس انتظام نہیں ہوتا تھا۔ ان کے کھانے پینے کا کیا سسٹم ہوتا تھا؟ تو دونوں سسٹم وہاں پر ملتا ہے۔ چنانچہ ایک سسٹم تو یہ ہوتا تھا کہ مدینے کا سب سے بڑا سورس آف انکم ڈیٹس کھجور۔ آج بھی وہاں کھجور کے بڑے بڑے باغات ہیں۔ جو لوگ حج عمرے میں جاتے ہیں تو ٹورسٹ میں بس پر لوگ بٹھا کر اور کھجور کے مارکیٹ میں لے کر چلے جاتے ہیں، آپ کو جتنا خریدنا ہے وہاں خریدو اور جتنا کھانا ہے فری میں کھا لو، کوئی آپ کو روکنے والا نہیں ہوگا۔ کھانے والے پیٹ بھر کے کھجور کھا کر آ جاتے ہیں۔ بہرحال تو وہاں کا سب سے بڑا سورس آف انکم جو تھا وہ ڈیٹس یعنی کہ کھجور۔ کوئی آدمی اپنے باغ سے جب کھجور توڑتا تھا، سپوز 10 کیجی اگر کھجور توڑ کر لایا تو اس میں سے آدھا کیجی، 1 کیجی کھجور صفہ میں 2 کاٹ کا لکڑی کا کھوٹا تھا، پیلر تھا، اس میں ایک رسی لگی ہوئی تھی، وہ کھجور وہیں لا کر لٹکا دیتے تھے۔ کھجور اسی رسی میں لٹکا دیتے تھے۔ جو صحابی وہاں علم حاصل کرتے تھے، بھوک لگتی تھی، کھجور کا 1 دانہ 2 دانہ توڑ لیتے تھے، کھا کر پانی پی لیتے تھے، اور صبح سے شام تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے علم اور سکھا حاصل کرنے کے انتظار میں رہتے تھے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اب سنو آپ حضرات ایک گھٹنا۔ ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، ہاتھ میں ڈنڈا تھا، عصا تھا، لاٹھی تھی۔ آپ نے دیکھا کہ رسی میں کھجور لٹکی ہوئی ہے، اپنے لاٹھی سے کھجور کو مارا، کھجور میں مارا تو 2-4 دانہ کھجور کا، 2-4 پیس کھجور کا نیچے گرا۔ آپ نے اس کو اپنے ہاتھ میں اٹھایا اور غور سے دیکھا، خوب دھیان سے دیکھا، تو آپ نے دیکھ کر یہ کہا کہ ارے یہ کھجور تو بہت لو کوالٹی کا کھجور ہے، ایک بارے کم دامی یہ کھجور ہے۔ جس نے اتنا کم دامی لو کوالٹی کا کھجور دیا، اگر وہ چاہتا تو ہائی کوالٹی، اچھا کوالٹی کا بھی وہ کھجور دے سکتا تھا۔ اس نے لو کوالٹی کا کھجور دیا، اللہ تعالیٰ اس کے دینے کو قبول کرے گا اور اس کو جنت میں جگہ ملے گی۔ لیکن جیسے یہاں دھیان سے سننا میرے نوجوانوں، میری ماؤں اور میری بہنوں، آپ لوگ بھی غور سے سنو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیسے اس نے میرے اسٹوڈنٹ کے لیے، میرے مہمانوں کے لیے اور میرے وارث کے لیے لو کوالٹی کا فروٹ کھانے کے واسطے دیا، وہ جنت میں جائے گا ضرور، لیکن جنت میں اس کو لو کوالٹی کا کم دامی کھجور اور کم دامی فروٹ کھانے کے لیے ملے گا۔ یہاں میرے وارث کا، میرے مہمان کا جتنا خیال رکھا، اتنا ہی خیال اس کا جنت میں رکھا جائے گا۔ یہیں سے ایک بات اور سمجھتے ہوئے چلو، کبھی کبھی ایسا دیکھنے کو ملتا ہے، اللہ نہ کرے کہ آپ کے محلے میں ایسا ہو، وہ کیا ہے کہ محلہ میں کہیں شادی ہوئی کسی کے گھر میں، بہت بڑی پارٹی کیا، محلے کے لوگوں کو بلایا،
بغل میں مدرسہ ہے، 25 30 یا 50 اسٹوڈنٹ ہوں گے، 50 سے تو کم نہیں ہے، کہیں 50 اسٹوڈنٹ ہوں گے، سب کو دعوت دیا، لیکن دل میں خیال آیا یہ لوگ تو مدرسے میں پڑھنے والے ہیں، لنگی پہن کے ٹوپی کرتا داڑھی کے ساتھ ہماری شادی کے پارٹی میں آئے گا، دیکھنے میں اچھا نہیں لگے گا، چلو ان لوگوں کو دعوت دینے کی ضرورت نہیں، پارٹی میں انوائٹ نہیں کیا، دعوت نہیں دیا، بچے کو جو کھانا ملا کھا لیا اور وہ پڑھائی میں بیزی ہے، مشغول ہے۔ رات کے ٹائم میں پارٹی ہوئی تھی آپ کے گھر میں، اور ایک ڈیگ مانسو بچ گیا، ایک ڈیگ چکن بچ گیا، گرمی کا مئی جون کا مہینہ تھا، رات کے 1 بجے ایک ڈیگ چکن بچ گیا، اب کیا کریں گے؟ اس ٹائم میں کہاں اس کو کس کے اوپر خرچہ کریں گے؟ رات میں تو سو گیا، صبح 8-9 بجے جب سو کر اٹھا، اس ڈیگ کے ڈھکن کو اٹھایا تو دیکھا کہ اس سے باس آ رہا ہے، بدبو آ رہی ہے، دل میں خیال آیا کہ اس کو نشٹو کرنے سے بہتر ہے، اس کو پھینکنے سے بہتر ہے کہ چاندساری مدرسے کے جو اسٹوڈنٹ ہیں، غریب غریب بچے یہاں پر پڑھتے ہیں، اس کو پھینکنے سے بہتر ہے کہ مدرسے میں بھیج دو، وہ غریب بچہ پیٹ بھر کے کھا لے گا، پیٹ بھر کے کھا لے گا۔ میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اگر آپ نے مدرسے کے بچوں کو اسی لائق سمجھا کہ جس میں بدبو آ گئی، جو نشٹ ہو گیا، جس سے پاس آنے لگا، آپ اس کو چھونا پسند نہیں کرتے، اور نبی کے وارث کے لیے وہ کھانا اگر آپ بیچتے ہیں تو آپ کے لیے بھی یہی حدیث کہ جنت میں اگر آپ پہنچیں گے، اللہ سب کو پہنچائے، آپ کو ہم کو سب کو پہنچائے، جنت میں پہنچیں گے، وہاں بھی آپ کو اسی طرح بدبودار اور اسی طرح سے سڑا ہوا کھانا کہیں کھانے کے لیے نہ مل جائے۔ اس لیے بچوں کا، مدرسے میں پڑھنے والے اسٹوڈنٹ کا خیال رکھو، اچھا خیال رکھو، نئی حیثیت ہے، نئی دعوت دے سکتے ہیں، کوئی بات نہیں، نہیں دعوت دیا، لیکن بچا کھچا سامان بچے کے لیے بھیج دیا کھانے کے لیے، یہ کوئی انسانیت نہیں ہے، مانوتا نہیں ہے، یہ قرآن اور حدیث کی بے عزتی ہے، قرآن اور حدیث کے ساتھ گستاخی ہے۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے زمانے کا ایک گھٹنا لکھا، ہوتا ہوگا اس زمانے میں، انہوں نے لکھا کہ ایک گاؤں میں امام صاحب تھے، اور گاؤں کے لوگ بڑے بخیل، امام صاحب کا جو بیتن سیلری فکس کیا تھا، مہینے میں ان کو بیتن مل جاتا تھا، لیکن کوئی مقتدی کبھی دعوت نہیں دیتا تھا، چائے تک نہیں پلاتا تھا۔ کچھ دن گزرنے کے بعد ایک دن اچانک ایک چھوٹا سا بچہ، 5-7 سال کا بچہ، مٹی کے ایک برتن میں پائش لے کر آیا، کھیر، دودھ، چاول کو دودھ میں ڈال کر جو بناتے ہیں، کھیر لے کر آیا، بڑی اچھی کھیر تھی۔ امام صاحب نے بچے سے کہا کہ بیٹا آج کدھر سورج نکل گیا تھا؟ اتنا دن سے میں مسجد میں امام ہوں، کسی نے آج تک ایک چائے تک نہیں پلایا، اور آج تمہاری ماں نے کھیر بھیجا میرے لیے، اور ماشاءاللہ پورا برتن بھر کے بھیجا ہے، کیا بات ہے، کون سی خوشی ہے، کیا فنکشن تھا تمہارے گھر میں؟ تو اس بچے نے کہا، وہ بچہ ہے، جھوٹ کیسے بولے گا، اس کا دل تو بالکل سادہ ہوتا ہے۔ اس بچے نے کہا کہ امام صاحب، اصل میں بات یہ ہے کہ ماں نے کھیر تیار کیا تھا اور کھانے کے لیے رکھا تھا ایک جگہ پر کہ ٹھنڈا ہو جائے گا تو اس کو کھائیں گے، اوپر ڈھکن نہیں ڈالا تھا، ویسے کھلا ہوا تھا۔ اسی ٹائم میں ایک کتا آیا اور کتے نے آ کر اس میں منہ ڈال دیا، کتے نے آ کر اس میں منہ ڈال دیا۔ تو ماں نے کہا کہ یہ کھیر پھینکنے سے بہتر ہے کہ بیچارے امام صاحب غریب آدمی ہے، کم سے کم وہ کھیر کھا لے گا، اس کا پیٹ بھر جائے گا۔ آپ لوگ مسئلہ جانتے ہیں کہ کتا جس کھانے میں منہ ڈال دے وہ کھانا ناپاک ہو جائے گا، برتن میں منہ ڈالے برتن ناپاک ہو جائے گا۔ حدیث میں تو یہاں تک آیا ہے کہ اس برتن کو 7 مرتبہ دھونا پڑے گا، اور 1 مرتبہ مٹی سے بھی دھونا پڑے گا، اگرچہ یہ واجب اور ضروری نہیں ہے لیکن حدیث میں آیا ہے۔ تو جو کھانا
ناپاک ہو گیا، گندا ہو گیا، وہ کھانا اس بچے کی ماں نے امام صاحب کے لیے بھیجا۔ اب سوچئے کہ امام صاحب کو کتنا غصہ آئے گا، کیا وہ ناپاک کھیر کھا کر اور امامتی کرے گا، نماز پڑھائے گا؟ وہ کیسا امام، ایسا تو نہیں کر سکتا۔ ان کو غصہ آیا، وہ جو مٹی کے برتن میں کھیر تھی، پائش تھا، اس کو زور سے پھینکا، زور سے پھینکا، کھیر بھی نشٹ ہوا اور جو ماٹی کا برتن تھا وہ بھی ٹوٹ گیا۔ جب وہ برتن ٹوٹ گیا تو وہ چھوٹا سا بچہ 5 سال 7 سال کا وہ بیٹھ کر رونے لگا، بہت زور زور سے رونے لگا۔ امام صاحب نے کہا کہ ارے تو گندا کھانا لایا، ناپاک کھانا لایا اور اس پر تم رو رہے ہو؟ کہا امام صاحب وہ مٹی کا برتن آپ نے توڑ دیا، میری ماں مجھ کو ڈنڈے سے پٹائی کرے گی، مجھ کو مارے گی، برتن آپ نے توڑ دیا۔ امام صاحب نے کہا 2 پیسے کا برتن ہے اور اس پر تو رو رہا ہے، جلدی بھاگ میرے پاس سے۔ میرے نوجوان ساتھیوں، اس زمانے میں ایسا ہوا ہوگا، اب یقیناً ایسا نہیں ہوتا ہے۔ پاپی سے مہا پاپی مسلمان بھی اپنے امام کے ساتھ ایسا نہیں کرتا ہے۔ اس بچے نے جو بتلایا، بڑے تعجب کی بات، اس بچے نے کہا کہ امام صاحب اصل میں بات یہ ہے کہ یہ جو مٹی کا برتن ہے، میرے گھر میں 5-6 مہینے کا میرا ایک بھائی ہے، چھوٹا سا بھائی ہے، جب وہ ٹٹی کرتا ہے، جب وہ پاخانہ کرتا ہے تو مٹی کے اسی برتن میں میری ماں اس کی گندگی کو، غلاظت کو اٹھا کر اور صاف کرتی تھی۔ آپ نے اس برتن کو توڑ دیا، میری ماں تو ضرور پٹائی کرے گی۔ میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، امام کا خیال رکھو۔ امام کو اتنا گھٹیا، عالم علماء کو اتنا گھٹیا نہ سمجھا جائے، عزت کرو، سمان کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا ولم یبجل عالمین۔ یہ تیسرا جو سنٹینس ہے، اس کا مطلب ہے کہ جو صحیح معنی میں عالم علماء ہے، اگر کوئی مسلمان اس کی عزت نہ کرے، اس کا سمان نہ کرے، اس کی قدر اور اس کا احترام نہ کرے تو وہ صحیح معنی میں مسلمان نہیں ہے، صحیح معنی میں مسلمان نہیں ہے۔ تو بہرحال ایک سسٹم یہ ہوا کہ کھجور لا کر دے دیتے تھے۔ ماشاءاللہ آپ لوگ بھی مدرسے میں کبھی چاول لا کر دیتے ہوں گے، کبھی دال لا کر دیتے ہوں گے، کبھی کوئی سبزی لا کر دے دیتے ہوں گے، گھر میں اگر مرغ ہوا تو مرغ لا کر دے دیتے ہوں گے، اور اگر نہیں دیتے ہیں، نوجوانوں عادت بنا لو، عادت بنا لو کہ جب آپ بازار جاتے ہیں، اگر گھر کے لیے 500 روپے کا سامان لے کر آتے ہیں تو کم سے کم 10 روپے کا کوئی ایک سبزی، کوئی ایک سامان مدرسے کے لیے بھی لے کر آؤ، مدرسے میں دے کر جاؤ، انشاءاللہ وہ 500 کا جو سامان ہے اس میں برکت ہوگی ہوگی ہوگی۔ میری ماں بہن جو یہاں پر واز سن رہی ہے، جب آپ کھانا پکاتی ہے، کوکر میں جب چاول ڈالتی ہے، بھات بناتی ہے، اگر آپ کے گھر میں 4 ممبرز ہے اور 4 ممبرز کے لیے 200 گرام 200 گرام کر کے 800 گرام اگر آپ چاول بناتے ہیں، یا 150 گرام کر کے 600 گرام اگر آپ کوکر میں چاول کا بھات بناتی ہے، اللہ کے واسطے اسی 600 گرام میں سے ایک مٹھی چاول الگ کر کے ایک برتن میں رکھ دو، الگ کر کے ایک برتن میں رکھ دو۔ 2 ٹائم میں اگر آپ نے 2 مٹھی رکھ دیا، خدا کی قسم آپ کے کھانے میں کمی نہیں آئے گی۔ یہ بالکل تجربے کی بات ہے، آپ کے کھانے میں کمی نہیں آئے گی۔ لیکن روزانہ اگر 2 مٹھی چاول آپ رکھیں گے، 50 گرام چاول بھی اگر روزانہ ہو جائے گا تو آپ سوچ لیجئے پورے ایک مہینے میں کم سے کم 1.5 سے 2 کیجی چاول آپ کا آپ کے مدرسے میں پہنچے گا۔ اللہ کے رسول کے جو مہمان ہیں ان کی گویا کہ دعوت آپ کی طرف سے ہو جائے گی۔ اگر آپ گھر میں بلا کر نہیں کھلا سکتے، کم سے کم اتنا ضرور کیجئے۔ انشاءاللہ اس سے آپ کے بزنس میں بھی برکت آئے گی، آپ کے کاروبار میں بھی اللہ کی طرف سے برکت، اور اسی طرح سے کھانے پینے کے سامان میں بھی برکت۔ دوسرا سسٹم جاگیر کا، چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ جو صحابہ کرام صفہ میں پڑھتے تھے،
رات کے ٹائم میں مدینے کے جو انصاری صحابی تھے، کوئی صحابی ایک اسٹوڈنٹ کو پکڑ کر اپنے گھر میں لے جاتے، کوئی 2 اسٹوڈنٹ کو پکڑ کر اپنے گھر میں لے جاتے۔ روایت میں آیا کہ حضرت سعد ابن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک انصاری صحابی تھے، وہ رات کے ٹائم میں 80 جن چھاتروں کو، صفہ میں علم حاصل کرنے والے 80 جن چھاتروں کو اپنے گھر میں لے کر جاتے، ان کی ماں بہن وائف مل کر کھانا بناتی اور 80 کے 80 اسٹوڈنٹ کو جو اللہ توفیق دیتا ان کو کھانا کھلاتی تھی، وہ لوگ کھانا کھا کر پھر مدرسے میں یعنی صفہ میں لوٹ کر آتے تھے۔ یہ سسٹم ہوا جاگیر کا سسٹم۔ اگر آپ کے مدرسے میں جاگیر کا سسٹم ہے، اگر ہے تو آپ بھی اپنے گھر میں ایک بچے کے کھانے کا انتظام کیجئے۔ نہیں ہے جاگیر کا سسٹم، ایک بچے کے کھانے پر جو خرچ ہوتا ہے آپ اس کو مدرسے میں لا کر دیجئے، انشاءاللہ آپ کی مصیبت الا بلا آفت بیفت سب اللہ دور کر دے گا۔ آخری بات مدرسے کے سلسلے میں، مدرسے کے بچوں کو کیسے رکھنا ہے اور ان کو کیسے پڑھانا ہے۔ چونکہ مدرسے کا وعد ہے، اسی لیے میں مدرسے کا آدمی، میں مدرسے کے بارے میں 2-3 بات کہہ رہا ہوں۔ حدیث میں آیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اسٹوڈنٹ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ بیمار پڑ گئے، تو ان کے اسٹوڈنٹ ان کو دیکھنے کے لیے ان کے گھر میں گئے۔ بیماری کی عیادت کرنا سنت ہے، حدیث میں بڑی فضیلت آئی ہے، اس فضیلت کو بھی آپ لوگ سن لیجئے اور عمل کرنے کی کوشش کیجئے گا۔ آپ کے محلے میں، سماج میں، گاؤں میں اگر کوئی آدمی بیمار پڑ جائے تو آپ ان کو دیکھنے کے لیے جائیے، اسی کا نام ہے عیادت کرنا۔ عیادت کرنا، بیمار پرسی کرنا، آپ بیمار کو دیکھنے کے لیے جائیے۔ حدیث میں آیا کہ جو آدمی ثواب کی نیت سے کسی بیمار کی عیادت میں صبح کے وقت جائے گا تو 70,000 فرشتے صبح سے لے کر شام تک ان کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ 70,000 فرشتے صبح سے شام تک۔ اور اگر کوئی شام کے ٹائم میں بیمار کو دیکھنے کے لیے جائے گا تو شام سے لے کر صبح تک 70,000 فرشتے ان کے لیے استغفار یعنی مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ بعض روایت میں آیا کہ جو عیادت کے لیے جاتا ہے اللہ تعالی جنت میں اس کے لیے ایک باغ تیار کر دیتا ہے۔ اس لیے بیمار کو دیکھنے کے لیے جانا چاہیے۔ بیمار کو جب دیکھنے کے لیے جائیے تو کیا کیجئے، بعض لوگ ہوتے ہیں، ایک آدمی بیچارہ بیمار ہے، بڑی بیماری میں مبتلا ہے، اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے بیمار ہے، اب بیماری کو دیکھنے کے لیے گیا، گھر کے لوگ پریشان ہیں، اس کی خدمت کیسے کریں، اور آپ جا کر وہاں بیٹھ گئے، اٹھنے کا نام ہی نہیں لیتے۔ یہ عیادت کا صحیح سسٹم اور طریقہ نہیں ہے۔ آپ جائیے بیمار کو دیکھنے کے لیے، جو سنت طریقہ ہے اس کو سن لیجئے، بیمار کو دیکھنے کے لیے جائیے۔ اگر مرد ہے، وہ پروش ہے، جینس ہے، اور آپ دیکھنے کے لیے گئے تو اس کے سینے پہ آپ اپنا ہاتھ پھیریے، پیشانی پہ ہاتھ پھیریے، یدی دعا یاد ہے تو دعا پڑھ دیجئے۔ ایک دعا ہے، حدیث میں آیا، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک۔ 7 مرتبہ اگر اس دعا کو پڑھ دیا جائے، حدیث میں آیا کہ اگر اس کی موت کا وقت نہیں آیا ہے تو دعا کی برکت سے وہ اچھا ہو جائے گا، اس کی بیماری ختم ہو جائے گی۔ یہیں پر ایک بات اور سن لیجئے، بیماری کی عیادت کے سلسلے میں ایک بات اور سن لیجئے، جب کسی کے بڑے بیماری کی خبر ملے، مثال کے طور پہ نعوذ باللہ کینسر ہو گیا، ہارٹ اٹیک ہو گیا، یا اسی طریقے سے برین میں ٹیومر وغیرہ جو بڑی بیماری ہے، اس طرح کی کوئی بھی بڑی بیماری کی خبر ملے
دعا اگر یاد رہ جائے تو اس دعا کو پڑھ لیجیے گا، الحمدللہ الذی آفانی مما ابتلاہ بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ یہاں پر یہ لگا رکھا تھا، اگر ریکارڈ ہوا ہوگا تو سن لیجئے گا، نہیں تو کسی عالم سے پوچھ لیجئے۔ اس دعا میں بڑی تاثیر ہے، بڑی تاثیر ہے، وقت نہیں کہ میں اس کی تاثیر بتاؤں۔ خلاصہ یہ ہے کہ بڑی بیماری کی جب آپ کو خبر ملے اور اگر یہ دعا آپ پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ وہ بڑی بیماری کبھی آپ کے شریر میں نہیں آئے گی۔ الحمدللہ الذی آفانی مما ابتلاہ بہ، اللہ کی تعریف جس نے مجھ کو اس بیماری سے بچا کر رکھا جس بیماری میں اس کو مبتلا کیا، وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا، اور بہت سے لوگوں پر اللہ نے مجھ کو فضیلت اور اونچا مقام دے کر رکھا۔ یہ دعا پڑھیں گے اللہ اس بڑی بیماری سے بچا کر رکھے گا۔ بہرحال حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے چھاتروں بیماری دیکھنے کے لیے گئے۔ حسن بصری رحمت اللہ علیہ، ان کے جو استاد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیمار پڑے، ان کے اسٹوڈنٹ ان کو دیکھنے کے لیے گئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میرے استاد، میرے ٹیچر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ بیمار پڑ گئے، ہم لوگ ان کی بیماری کی عیادت میں یعنی ان کو دیکھنے کے لیے ہم لوگ گئے۔ حدیث میں آیا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عیادت کے لیے گئے تو آپ کا کمرہ چھوٹا تھا، عیادت کرنے والوں کی تعداد اور سنکھیا بیسی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیماری کی حالت میں اپنے پیر کو سمیٹ لیا، وہاں پر تھوڑی سی جگہ نکال دی اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث وہاں بیان کی۔ بس یہ حدیث آپ لوگوں کو سنانا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انہو سیاتیکم اقوام من بعدی یطلبون العلم فرحبوا بہم وحیوہم وعلموہم۔ اے میرے پیریو صحابہ، اے میرے پیارے صحابہ، میری موت کا وقت قریب آ گیا، میں دنیا سے چلا جاؤں گا، میرے جانے کے بعد تم ٹیچر بن جاؤ گے، تم لوگ استاد بن جاؤ گے، تم لوگ گرو بن جاؤ گے، علم سکھانے والے بن جاؤ گے۔ جب تم ٹیچر اور استاد بنو گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ سے کہہ رہے، جب تم ٹیچر اور استاد بنو گے تو انہو سیاتیکم اقوام من بعدی یطلبون العلم، تمہارے پاس علم حاصل کرنے کے لیے، علم سیکھنے کے لیے دور دور سے لوگ آئیں گے، افریقن کنٹری سے آئیں گے، یورپین کنٹری سے آئیں گے، چائنا سے لوگ آئیں گے، ایشیا مہادیپ کے الگ الگ کنارے کے لوگ آئیں گے، یطلبون العلم، علم سیکھنے کے لیے، سکھا حاصل کرنے کے لیے۔ جب آپ لوگوں کے پاس کوئی علم لینے آ جائے، جب کوئی سکھا لینے کے لیے آئے، اے میرے صحابہ، تمہاری تین ذمہ داری، تمہارے اوپر تین ذمہ داری ہے۔ چاندساری کے میرے نوجوان ساتھیوں، میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، میری ماؤں اور میری بہنوں، آپ نے بھی علم کا ایک مرکز اور سینٹر بنا کر رکھا ہے، مدرسہ آپ نے بنا کر رکھا ہے۔ آپ کے مدرسے میں دور دور سے اسٹوڈنٹ علم حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں اور آئیں گے۔ آپ لوگوں پر بھی یہ تین ذمہ داری۔ نمبر ایک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نمبر ایک، فرحبوا بہم، جب کوئی علم سیکھنے کے لیے آئے، قرآن حدیث کا سکھا لینے کے لیے آئے، تو سب سے پہلا کام تمہارا یہ ہے کہ تم آنے والے کو مرحبا کہو۔ مرحبا کا مطلب ہے ویلکم کہو، سواگتم کہو، خوش آمدید، بہت اچھا ہوا، ماشاءاللہ، اہلا و سہلا، مرحبا، بہت اچھا کیا بابا، تم دھوبڑی سے آئے ہو، آؤ ہمارے مدرسے میں، تمہارے لیے پڑھنے کا انتظام ہوگا، تم بارپیٹا سے آئے ہو، آ جاؤ ہمارے مدرسے میں، تم نوگاؤں سے آئے ہو، آ جاؤ ہمارے مدرسے میں۔ جو بھی علم سیکھنے کے لیے آئے، اگر آپ کے مدرسے میں کیپیسٹی ہے، اگر گنجائش ہے،
تو یہ کہہ کر کہ یہ مدرسہ چاندساری کا مدرسہ ہے، کامروپ ڈسٹرکٹ کا مدرسہ ہے، ہم لوگ ٹاکا پیسہ دیتے ہیں، ہم چندہ دیتے ہیں، ہم دان خیرات کرتے ہیں، اسی لیے اس علاقے کا بچہ ہی یہاں پڑھے گا، دوبڑی کا بچہ نہیں پڑھے گا، بارپیٹا گوالپاڑا کا بچہ نہیں پڑھے گا، نوگاؤں جاگی روڈ موری گاؤں کا بچہ یہاں نہیں پڑھے گا۔ آپ لوگ اللہ کے واسطے کبھی یہ مزاج مت بنائیے گا، جو پڑھنے کے لیے آ جائے گنجائش ہے آپ اس کو رکھ لیجئے اور ویلکم مرحبا کہیے، اس کو اپنے سینے سے لگائیے۔ دوسرے نمبر پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَحَيُّوهُمْ، تم ان کو سلام کرو۔ یہ نہیں کہا کہ آنے والا طالب علم، آنے والا اسٹوڈنٹ سلام کرے گا، بلکہ یہ کہا کہ تمہارے پاس جو پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں تم ان کو سلام کرو، تم ان کو سلام کرو۔ آج کل دیکھا یہ جاتا ہے مدرسے میں پڑھنے والے بچے کو سلام کرنے کا ادب سلیقہ سکھایا جاتا ہے، جب روڈ پر چلتا ہے کوئی بھی ملتا ہے سلام کرتا ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، سب کو سلام کرتا ہے۔ اب ایک دن کیا ہوا، ایک بچہ روڈ پر کھڑا تھا، ایک حاجی صاحب سامنے سے گزرا، وہ بچہ ٹینشن میں تھا، بیچارہ بیمار تھا، اوشد نہیں ملا تھا، ٹینشن میں تھا۔ حاجی صاحب سامنے سے گزر گیا، بچے نے سلام نہیں کیا، وہ حافظ بچہ سلام نہیں کیا، تو حاجی صاحب اپنے آستین کو اٹھاتے ہیں، آستین کو اٹھاتے ہیں اور سیدھا مدرسے میں جائیں گے اور جا کر کہیں گے ہیڈ حضور کو، کہاں ہے ہیڈ حضور؟ حاجی صاحب کیا ہو گیا، اتنا راگ اور غصہ کیوں کر رہے ہیں؟ مولانا صاحب مدرسہ بند کرو۔ ارے کیا ہو گیا، کیوں مدرسہ بند کریں؟ تمہارا بچہ روڈ پر کھڑا رہتا ہے اور مجھ کو سلام نہیں دیتا ہے۔ مدرسے کا بچہ اگر سلام نہ کرے تو مدرسہ رکھنے سے کیا فائدہ؟ میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اگر یہ سسٹم ہو جائے، اگر یہ طریقہ ہو جائے اور ایسا ہم لوگ کرنے لگیں تو بتائیے کہ کوئی مدرسہ باقی رہے گا؟ وہ بچہ جو ڈیلی آپ کو سلام کرتا تھا، ڈیلی آپ کو سلام کرتا تھا، ایک دن اگر اس بچے نے سلام نہیں کیا، 8 سال 10 سال 12 سال کا بچہ ہے، ابھی اس کے اوپر سلام کرنا کوئی ضروری نہیں، اگر ایک دن اس نے سلام نہیں کیا اور ڈیلی آپ کو سلام کرتا تھا، آپ کی ذمہ داری یہ بنتی تھی کہ آپ اس بچے کے پاس آتے، اس کے سر پر ہاتھ رکھتے اور کہتے کہ بیٹا ڈیلی تو تم مجھ کو سلام کرتے تھے، آج تم نے سلام نہیں کیا، کیا تم کو ٹینشن ہے؟ کیا تمہاری پریشانی ہے؟ کیا تم کو ہو گیا؟ تم کو کھانا نہیں ملا؟ تمہارے ماں باپ کی طرف سے کوئی فون آ گیا؟ ایسا کچھ گھر میں ہو گیا ہے؟ اگر آپ اس بچے کے سر پر ہاتھ رکھ دیں گے، اگر آپ اپنے پاکٹ سے 10 روپے نکال کر بھی اگر اس بچے کو دے دیتے کہ چلو بیٹا ایک چائے میرے ساتھ پی لو، چلو بیٹا ایک بسکٹ کا ڈبہ میں تم کو خرید کر دے دیتا ہوں، خدا کی قسم وہ بچہ دل سے دعا نکالے گا اور دل سے جو دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ دل سے جب دعا نکلے گی تو دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی کامیاب۔ تو اس لیے سلام کا رواج، مدرسے کے بچے، اسٹوڈنٹ، شکک وہ سلام کرتے ہیں، بالکل کرتے ہیں۔ بائی چانس اگر کبھی سلام نہیں کیا تو دور سے آپ بھی تو سلام کر سکتے ہیں۔ سلام کرنا یہ سنت ہے، سلام کرنا سنت ہے، ایک سنت کا ثواب آپ کو بھی تو مل جائے گا۔ دارالعلوم دیوبند میں جن لوگوں نے پڑھا اچھی طرح سے معلوم ہوگا، وہاں کے پراکتن شیخ الحدیث حضرت مولانا مفتی سعید احمد پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ ہم لوگوں کے زمانے میں اپنے گھر سے پڑھانے کے لیے آتے تھے رکشے پر بیٹھ کر، کبھی کبھی ہم لوگ صدر گیٹ پر چلے جاتے تھے کہ حضرت آئیں گے، دور سے ہم لوگ سلام کریں گے، لیکن زندگی میں شاید کبھی چانس ملا ہو، دور میں حضرت رہتے تھے، وہیں سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ارے بیٹے تم لوگ یہاں کیا کر رہے ہو؟ چلو پڑھائی ہوگی، جلدی چلو کلاس میں۔ تو بڑے لوگ جب سلام کرنے کی عادت ڈالیں گے، آپ لوگ جب گھر میں جائیے، گھر میں وائف ہے، ماں بہن ہے، اس کو آپ لوگ سلام کیجئے، اگلے دن انشاءاللہ گھر کی عورت آپ کو سلام کرے گی، آپ بچے کو سلام کریں گے، اگلا دن بچہ آپ کو سلام کرے گا، کبھی مسٹیک نہیں کرے گا۔ نمبر 2، تیسرا کام جو ہے یہ آخری بات، وَعَلِّمُوهُمْ،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جو شکھا لینے کے لیے آئے اس کو سینے سے لگاؤ، ویلکم کہو، اس کو سلام کرو، اور تیسرا کام یہ ہے کہ چونکہ وہ شکھا لینے کے لیے آیا ہے تو اچھا سے اچھا پڑھائی کا، شکھا کا اس کے لیے انتظام کرو۔ بہت سے مدرسوں میں دیکھا جاتا ہے، آپ کے مدرسے میں انشاءاللہ ایسا نہیں ہوتا ہوگا ماشاءاللہ، اور انشاءاللہ آئندہ بھی نہیں ہوگا، بہت سے مدرسے میں کنتو دیکھا جاتا ہے کہ عید کی چھٹی کے ایک مہینہ کے بعد مدرسہ کھل رہا ہے، بچہ آ رہا ہے، ایڈمیشن ہو رہا ہے، بقرعید کی چھٹی میں ابار 20 دن کی چھٹی ہو گئی، عاشورہ آیا پھر چھٹی، ششماہی پھر چھٹی، اور اگر جلسہ کرنا ہے تو جلسہ سے ایک مہینہ تک چندہ کر رہے چھٹی کیے ہوئے۔ ایسا نہیں کرنا ہے۔ ہو گیا۔ تو میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستو، تیسرا کام ہے کہ بچے پڑھنے کے لیے آئے ہیں، اس کی پڑھائی پر خصوصی دھیان دیا جائے، کم سے کم ٹائم میں زیادہ سے زیادہ پڑھائی کا انتظام کیا جائے۔ اور میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ دعا کیجئے ہمارا اور آپ کا رشتہ، تعلق مدرسے کے ساتھ جڑا ہوا رہے، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔